اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 44۔ جب ہم نے کل تو ہم نہیں پڑھ سکے تھے، جو ہم نے پرسوں کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے معاملے میں تم غمگین نہ ہو کہ یہ ایمان لے کر آئے اور پھر کفر کر دیتے ہیں، کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ایمان والے پھر کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہودی لوگ ہیں وہ کان لگاتے ہیں ایسی قوم کے بارے میں جو تمہارے پاس ابھی نہیں پہنچے، تو جھوٹ کے لیے سنتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سنتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا مطلب تبدیلی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن مجید میں تحریف نہیں کی، قرآن مجید میں تحریف نہیں کرتے، قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بتایا گیا تو مان لینا، اگر یہ نہ بتایا گیا تو اس کو نہ ماننا۔ وہ معاملات اور جو اس میں چیزیں ہیں اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اگر تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ موڑ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اگر تو ان کے درمیان فیصلہ کر تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تجھ سے کیوں کر کے فیصلہ لیں کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس سے پھر جاتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل میں بتائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے قانون کو نازل کیا، حکم کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، توریت میں کیا تھا؟ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ احکامات ہم نے نازل کیے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب بندہ بولے کہ آپ توریت کو کیوں کہہ رہے ہو احکامات، کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، خبردار کرنے والے اس سے آرڈر دیتے ہیں۔ جو نبی ہیں وہ توریت سے فیصلے کرتے ہیں، وہ توریت سے احکامات صادر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے توریت جو ہو گئی حکم والی کتاب ہو گئی۔ کہ وہ اس سے حکم کرتے ہیں۔ یحکم بها النبیون، کون؟ الذین اسلموا، الذین اسلموا، وہ جو مسلمان ہیں، وہ جو اسلام والے ہیں۔ الذین اسلموا للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو رستہ پاتے ہیں، جو ہدایت والے ہیں۔ والربانیون، وہ جو رب والے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ جہان والوں کو پالنے والا، وہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے۔ والاحبار، بما، اس وجہ سے، استحفظوا، کہ وہ حفاظت کروائے گئے ہیں، احبار جو ہیں وہ حفاظت کروائے گئے ہیں، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ ہیں، وٹنسڈ، کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے فیصلے دینے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو انسانوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کا تھوڑے قیمت میں مت بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہیں کرتا بما، ساتھ اس چیز کے، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔
وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھا ہم نے ان کے اوپر، فیہا بیچ اس کے، توریت میں کیا لکھا؟ ان النفس بالنفس، یہ کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ، کہ جو زخم ہے اس کا وہ بدلہ۔ فمن تصدق بہ، پس جو کوئی معاف کر دے، صدقہ دے دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ ہے، وہ اس کی معافی ہے۔ ومن لم یحکم، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بما، ساتھ جو کہ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا، اور ہم پیچھے لے کر آئے، علی آثارہم، ان کے آثار، توریت اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا توریت سے کیا کرتے ہیں؟ نبی جو ہیں، توریت سے کیا کرتے ہیں؟ نبی جو ہیں آرڈرز دیتے ہیں، ان کے پیچھے لائے۔ قفینا، ہم پیچھے لائے، علی آثارہم، انہی کے نشانوں پر، انہی آثار پر، اسی تعلیم پر، انہی پیرامیٹرز پر، بعیسی ابن مریم، ساتھ بیٹا مریم کا عیسیٰ، اس کو لے کر آئے، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے، من التوراۃ، توریت سے، توریت سے جو چیزیں اس سے پہلے موجود ہیں، توریت سے، یعنی جو لوگوں نے توریت سے منسوب کی ہوئی ہیں چیزیں، توریت سے مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس کو انجیل دی۔ انجیل کیا ہے؟ فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ وہ مصدقہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے، بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے، من التوراۃ، توریت سے، وہ ہدا، اور انجیل جو ہے وہ گائیڈ ہے، رہنمائی کرتی ہے، وہ موعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو خود کو اللہ کے آگے، اپنے پالنے والے کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے آپ کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہیے انجیل والوں کو، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ حکم کریں، فیصلہ کریں، بما، ساتھ اس چیز کے، انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور انجیل والوں میں سے کوئی ایسا فیصلہ اگر نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل والوں کی ڈیوٹی ہے کہ جو انجیل میں ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ انجیل والے وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو انجیل میں ہے، یا وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ انجیل میں یہ ہے، یا توریت والے کوئی اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ بولیں جی توریت میں یہ آیا تھا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، بالحق، ریالٹی پر، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقہ، جو تصدیق کرتی ہے، لما، واسطے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے، من الکتاب، من التوراۃ نہیں آیا، من الانجیل نہیں آیا، من الکتاب، کتاب میں سے۔ کیا تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی، وہ تصدیق کرتی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے، کس کی کرتی ہے تصدیق؟ بین یدیہ، جو اس سے آگے ہے، من الکتاب، کتابوں میں سے۔ کہ اب کوئی بھی بندہ آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دس از دی اسکرپٹ فرام لارڈ، دس از دی اسکرپٹ فرام اللہ، کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے
ایک کتاب ہے میرے پاس، یہ اللہ کی طرف سے ایک اسکرپٹ ہے میرے پاس، تو یہ قرآن اس کی تصدیق یوں نہیں کرے گی کہ جو بھی اس سے پہلے ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ساری کتابیں سچی تھیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرے گا، اس کی ویریفیکیشن کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیز آدمی کہہ رہا ہوگا کہ یا کوئی قوم کہہ رہی ہوگی کہ یہ ہمارے پاس جو اسکرپٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جہان والوں کو جو پالنے والا ہے اس کی طرف سے ہے، تو اس کے مواد اور اس کے تعلیم کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ قرآن اس کو ویریفائی کرتا ہے، وہ اگر اس کو ویریفائی کرتا ہے تو پھر اس کی تصدیق ہوگی۔ تصدیق سے مراد یہ کہ یہ بولا جائے گا ہاں یہ سچ ہے۔ بندہ بولے وہ تو بندے نے خود ہی لکھا تھا، اچھا یہ قرآن آپ کے پاس ہے نا، یہ قرآن آپ کے پاس ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ آج اگر ابھی آپ ایک کتاب لکھو اور اس کے اندر لکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور آپ بولو کہ میرے پاس یہ چیز ہے جی زمین آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا، میں بولوں گا ہاں جی قرآن اس بات کی تصدیق کرتی ہے، یہ بات صحیح ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہے، وہ تم نے نہیں کہی، تم نے کاپی کیا ہے۔ اور اگر تم پہلے والے ہوتے اور تم کہتے کہ جی 8 دن میں بنایا ہے، تو یہ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو ہم بولتے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ ابھی جیسے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ انجیل، وہ کہتے ہیں کہ جی بائبل میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ 6 دن میں بنایا اور زمین آسمان کو، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ قرآن تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ قرآن تو کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، یوم کا مطلب ہوتا ہے ڈیوریشن، پیریڈ، آن ایوری اوکیزن وہ مصروف ہے۔ جس دن وہ آرام کرے گا، فارغ ہوگا، تو وہ اس دن تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بہت جلد ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھل قافلو، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، بالحق ریالٹی کے ساتھ، مصدقہ سچا بتلاتی ہے، لما واسطے اس کے، بین یدیہ من الکتاب، جو کتابیں اس سے پہلے ہیں، اس سے آگے ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فائنل اتھارٹی دی ہے کہ جو چیز، جس چیز کی یہ کتاب تصدیق کرے گی وہی اس سے پہلے کی کتابوں میں شمار رکھتی ہیں۔ قرآن جس کو ڈینائی کر دے گا، یہ نہیں کہ نام نہیں آیا، کہ بندہ بولے اس چیز کا نام نہیں آیا، کوئی بھی عبارت، کوئی بھی کتاب، کتاب کا مطلب ہے لکھا ہوا، کوئی بھی چیز جو لے کر آتی ہے کہ وہ کوئی بولے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کو آگے بتا رہا ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، محیمن کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی، نگہبان حفاظت کرنے والا نا، پہرہ دار، پروٹیکٹر، باؤنڈ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تمام اپنی طرف سے جو اسکرپٹ آئے اس کے اوپر تمام کے تمام اسکرپٹس کو اس کے ساتھ باؤنڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ باؤنڈ کر دیا۔ اب کوئی ایسی چیز اللہ کی طرف سے نہیں منسوب کی جا سکتی، اس کے رسولوں سے منسوب نہیں کی جا سکتی جس کی قرآن نفی کرتا ہو۔ جس کی قرآن تصدیق کرے گا وہی مانی جائے گی، وہی سمجھی جائے گی کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو تیری طرف کتاب اتاری، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ لے کر آیا انجیل، وہ کس کی تصدیق کرتا تھا؟ جو توریت سے تھا اس کی تصدیق کرتا تھا۔ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، کتاب سے جو بھی ہے، کتاب سے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ جو کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، یہ تمام جو کتاب ہے، جو اسکرپٹ ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہ زبانوں میں مختلف ہے ایک کتاب، ہے ایک کتاب،
احکامات ایک ہیں، اس قرآن مجید میں آپ کو احکامات جو حکمیہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں احادیث بھی ملیں گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کہا ہے، ملتا جلتا کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قوموں کے قصے ہیں جو بار بار تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے 7 بتائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاحکم بینہم، پس تو ان کے درمیان حکم کر، بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو توریت والوں کو کہا کہ یہ تجھ سے کیوں کر کے فیصلہ لیں، یہ تیرے سے آرڈر کیوں لیں کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کے مطابق حکم نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انجیل والے، تعالیٰ نے کہا انجیل والوں کو چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق آرڈر کریں، فیصلہ کریں۔ جو اس کے مطابق آرڈر نہیں کرے گا، تعالیٰ نے کہا وہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ تجھ کو پتہ تو چلے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس انجیل میں یہ چیز ہے، جی یہ کسی نے اگر کسی بچے کو مار دیا ہے، کسی بڑے کی جان لے لی ہے، تو جی اس کی یہ سزا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سی سزا دے رہا ہے، کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے آدمی، اس کی جی یہ سزا ہے، تو دیکھا جائے گا قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر تو وہ نہیں کرتا تو ہم بولیں گے یہ اللہ نے نازل نہیں کیا بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام نہیں بدلتا، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی نہیں بدلتی۔ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی فرام ڈے فرسٹ سے وہ ڈے لاسٹ تک چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات نہیں بدلتی۔ وہ حکیم ہے، کون سا حکیم؟ علیمن حکیمہ، ایسا حاکم ہے، ایسا حکم دینے والا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کیا آرڈر دے رہا ہے، وہ اپنے احکامات نہیں بدلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جو تصدیق کرتی ہے کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان کے اوپر نگہبان ہے، ان کے اوپر نگہبان ہے، ان کی ویریفیکیشن کرنے والی ہے، ان کی محافظ ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس تم ان کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی۔ اب آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے یہ نہیں کہ اچھا یہ جی انجیل والے لوگ ہیں تو جی انہوں نے جی چوری کیا، اچھا انجیل لے آؤ۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ انجیل کے اوپر مہیمن ہے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، وہ تورات کے اوپر مہیمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو ان لوگوں کے درمیان فیصلے کر، حکم کر، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کر۔ جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اما جاءک من الحق، بعد اس کے کہ تیرے پاس حق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہ کوئی بندہ تمہارے پاس آ جاتا ہے نا کہ جی ہمارے ہاں جی توریت، فار ایگزامپل یہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ جی توریت کے اندر تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو اس کی جی یہ سزا ہے، ہم تو یہی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کی پیروی نہ کر، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس جو چیز آئی ہے نا وہ ہے حق۔ تو دیکھ کہ اس طرح کا کام کرنے والے کی اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے، وہ ہے توریت میں وہ تھی، باقی جو ہیں وہ ان کی من کی خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا، جتنے بھی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا، واسطے ہر ایک کے ٹھہرایا ہے ہم نے، منکم تم میں سے، شرعہ شریعت، ومنہاجا اور رستہ، منہاج۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگ اس بات کا کیا ترجمہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک لوگوں کے لیے یہ اپنی اپنی شریعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کہا، محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کے درمیان فیصلے کر جو تیرے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لِكُلٍّ، جتنے بھی ٹائپس کے لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے ٹھہرایا ہے، منکم، تم میں سے، شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے جتنی بھی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، عیسائی ہے، میں ان کو ایک ہی کھاتے میں ڈالوں گا، شیعہ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، منکم، تم میں سے،
اس کے لیے ہم نے اس قرآن کو کیا ٹھہرایا ہے؟ شرعۃ و منہاجا، شریعت منہاجا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا نا، لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تم لوگوں کو ایک ہی لوگوں کا کلسٹر آف پیپلز بناتا، ایک ہی گروہ بناتا، ہو تم سارے ایک، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے جو پیغام رساں ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ان پہ کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے جو کتاب بھیج دی وہ تو نے ان کے، یہ نہیں کہ اب کوئی انجیل والے لوگوں پہ انجیل والوں کے طریقے سے تو فیصلہ کر کے سنائے گا، اور توریت والوں پہ ان کے مطابق فیصلہ کر کے سنائے گا، وہ ان کی خواہشات ہیں۔ جو تیرے پاس چیز ہم نے بھیج دی ہے وہ تمام لوگوں، تم میں سے جتنی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، منکم، تم انسانوں میں سے جتنی ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ قرآن ان کے لیے شرعۃ و منہاج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک بندے نے چوری کیا، جی انجیل چاہیے، انجیل والا ہے، جی انجیل میں چوری کی کیا سزا ہے، جی انجیل میں جی یہ سزا دی، چلو جی اس کو یہ سزا دے۔ اللہ نے شروع سے جو سزا مقرر کی ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو تم لوگوں کو ایک ہی امت کرتا، ولیکن لیبلوکم، لیکن وہ تم کو آزماتا ہے، فیما آتاکم، بیچ اس چیز کے جو اس نے تم کو دی، فاستبقوا الخیرات، بس تم لوگ کیا کرو، آگے بڑھو خیرات۔ اچھا، یہ جو بات آئی نا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ۔ اس اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہاں وہی بات آ رہی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں نا، تم میں سے جو کچھ بھی ہے، ہم نے قرآن کو ان کے لیے شریعت و منہاج بنایا ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ ایسا نہیں اللہ تمہارا خالق ایک ہے، تو نے بنانے والا ایک ہے، حکم دینے والا ایک ہے، وہ یہ تھوڑا وہ آدھے لوگوں کو کوئی اور حکم دے، آدھے لوگوں کو کوئی اور حکم دے، کسی اور چیز کے پیچھے لگا دے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تم کو پھر بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم لوگ کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان تو فیصلے کر، بما، ساتھ اس چیز کے، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی مت کر، واحذرہم، ان سے بچ۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے بولتے جی ہماری توریت میں تو جی اس کام کی یہ سزا ہے، تو پھر 4-5 بندوں سے مشورہ تم لوگ لو اور بولو کہ اچھا چلو جی ان کو اس کے مطابق کر دیتے۔ پہلے یہ تو دیکھو وہ جو توریت سے سزا بتا رہا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ واحذرہم، ان سے بچ کہ تیرے سے یہ کہ گڑبڑ کروا دیں، ان یفتنوک، تیرے کو یہ آزما لیں، پھسلا دیں تیرے سے، بچ ان سے، بعض اس چیز سے، ام بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کوئی چیز تیری طرف نازل ہو چکی ہے، قرآن میں اس کی کوئی سزا یا اس معاملے کو سولو کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور وہ تجھ سے کوئی غلط کام کروا رہے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچ ان سی خواہشات پہ مت چل۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو جان رکھ، انما، اس کے سوا نہیں کہ یرید اللہ، وہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ پہنچاوے ان کو، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض جو گناہ ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکثریت انسانیت کی، اکثریت مین کائنڈ جو ہے وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں تو بڑا فرما بردار ہوں، میں تو اپنے باپ کا بھی فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے اوپر لیبل لگا دیے اپنے رسول محمد الرسول علیہ السلام کی زبان اقدس سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے مجھے اور تم لوگوں کو۔ یعنی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک اکثریت انسانوں کی فاسق ہے۔ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے، اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ،
تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور ایک آدمی تمہارے پاس آ گیا ہے، جی اس مرد اور اس عورت نے جی زنا کیا ہے، نبی علیہ السلام نے، اب وہ توریت اور انجیل والی بات بھی نہیں آ رہی، اب وہ قرآن کی بات آ گئی کہ قرآن کی موجودگی کے اندر، قرآن کی موجودگی کے اندر وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ تہمت، بہتان اور الزام لگا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، تو نبی علیہ السلام نے استغفر اللہ ان کو کہا کہ جی ان کو سنگسار کر دو، رجم کر دو۔ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ تم ایسی بات اللہ کے رسول سے جو صاحب قرآن ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کی ذات اقدس کے ساتھ لگا رہے ہو؟ تو توریت اور انجیل والے تو پھر پیچھے، بہت پیچھے رہ گئے۔ کہ کوئی توریت کا کوئی بابا اٹھ کر آ جائے اور وہ بولے کہ جی توریت میں یہ تھا، تو ہم بولیں جی وہ تو چلو تھی نہیں ہمارے پاس، کیا پتہ واقعی ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے یہ قرآن نازل کیا، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی۔ اگر یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو قرآن اس کی ویریفیکیشن نہیں کرتی، وہ غلط ہے۔ تم قرآن جس کے اوپر اترا ہے اسی کی زبان سے تم ایک اور بات کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، تم نے پہلے تو ان کو اکٹھا کر دیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ مرد اور عورت ہمیشہ اکٹھے چوری کریں گے، کہ چوری ایک ایسا فینومینا ہے جو عورت اور مرد مل کے کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ ان سے پوچھو کہ جب قرآن میں آتا ہے کہ کسی کی عورت اگر زنا کرتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ کیا پھر الزام لگاتا ہے، اس میں پھر دوسرا مرد کدھر گیا؟ وہ تو عورت یہ 4 دفعہ قسم کھائے گی، 5ویں دفعہ قسم کھائے گی تو وہ عذاب سے بچ جائے گی، تو اس کا جس کے ساتھ وہ زنا کر رہی تھی وہ کدھر گیا؟ وہ اکٹھے نام آئے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کو ان کے ہاتھ کاٹو، تو کیا وہ اکٹھے چوری کرتے ہیں؟ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو۔ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اولاد کا قتل کرتی ہے تو وہ ہے زنا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، نکاح اور زنا ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ وہ نبی علیہ السلام کی ذات سے لگا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا ان کو سنسار کر دو۔ بھائی قرآن تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تو توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ خود ہی کی کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے اپنی زبان سے۔ کتنا بڑا الزام لگایا نبی علیہ السلام کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو آنکھوں کی بیماری لگ گئی ہے، جسم پہ خارش وارش لگ گئی، تو وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان کو اونٹوں اور بکریوں کے باڑے میں باندھو اور ان کو ان کا دودھ اور پیشاب پلاؤ، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ لگا رہا ہے۔ وہ تمہیں وہ چیز پینے کے لیے کہے گا جو ناپاک ہے۔ بندہ بولے کہ وہ آپ کو کس نے کہا ناپاک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم جائے حاجت سے آئے، جائے حاجت پہ جب بندہ جاتا ہے، واش روم وغیرہ پہ جاتا ہے، تو وہی چیز جسم سے باہر نکلتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے، کہ پانی سے اگر نہیں ہوگا تو پھر صاف کر لے کسی پاک چیز سے، یعنی وہ ناپاک چیز تھی۔ وہ تمہیں ناپاک چیز پینے کا حکم دے گا؟ کیسے لعنتی انسان ہو تم؟ پھر تم ہی لوگ وہ لوگ ہو جو رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگاتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد پہ سونا اور ریشم حرام ہے۔ کیا توریت اور انجیل والے تو بہت پیچھے رہ گئے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زینت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں وہ کس نے حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہو قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دنیا میں ان کے لیے نہیں ہے۔ اور جو آخرت کی زینت کی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر باقاعدہ کلیئر کر کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا اور ریشم کے ہار پہنائے گا۔ کس نے حرام کر دیا؟ اللہ کا رسول تو تم سے سوال کر رہا ہے اور تم اللہ کے رسول کے اوپر ہی لگا رہے ہو کہ اس نے مرد کو سونا اور ریشم پہننے سے حرام کیا۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان لوگوں کے شر سے بچو، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثریت انسانوں کی فاسق ہیں. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، ایسا حکم ڈھونڈتے ہو جس کا پتہ نہیں ہے. جاہل کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینجر. نا کہ یحکم، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں فقیر رکے ہوئے ہیں، اور وہ جو جاہل لوگ ہیں جو نا واقف ہیں ان کو وہ جانتے ہیں کہ یہ امیر ہیں. جاہل جو جانتا نہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، ایسے حکموں کو ڈھونڈ رہے ہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے اچھا کون ہے حکم دینے والا. توریت کے اندر فیہا حکم اللہ، اللہ کا حکم تھا. توریت کے اندر اللہ کا حکم تھا، انجیل میں اللہ کا حکم تھا، قرآن میں اللہ کا حکم ہے. یہ قرآن توریت کی، انجیل کی اور جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ کتاب ایک ہے، احکامات ایک ہیں. اس قرآن کے اندر صرف احکامات نہیں ہیں، احکامات کے ساتھ ساتھ متشابہات بھی ہیں. اور متشابہات کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. جو متشابہات ہے وہ حدیث ہے، اور اس کی تعداد وہ جو مثانی ہے جو ریپیٹ ہوتی ہے حدیث بار بار. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ جو ریپیٹ ہونے والی میں سے ہے ہم نے تم کو 7 دی. وہ 7 کیا چیز ہے؟ والقرآن العظیم، بہت بڑی پڑھائی ہے، وہ تعلیم ہے بہت بڑی. اس قرآن کے اندر بار بار وہ پڑھی جاتی ہے. تمہیں بار بار نوح کا قصہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بار بار تمہیں ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے. صالح علیہ السلام کی قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اس میں صرف صالح علیہ السلام یا صرف ہود علیہ السلام یا صرف نوح علیہ السلام اپنی قوموں پہ نہیں آئے، یہ حوادث تھے بہت بڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا ان قوموں کے قصے بنانے کے بعد. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا. کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. وہ قومیں ہود اس وجہ سے کہلائی کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ جب ان کے بھائی، ان رسولوں کے جو بھائی تھے، جب بھائی کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، جب ہود علیہ السلام نے ان کو بلایا اور انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قوم پہ عذاب بھیجا اور اس قوم کو ختم کر دیا، تو وہ قوم ہود کہلائی. نوح علیہ السلام میں کی جو قوم تھی، قوم نوح، اس میں رسول آتے رہے، وہ جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ نوح آ گیا. اور نوح کے جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کے اوپر عذاب بھیجا، وہ قوم نوح کہلائی. اسی طریقے سے قوم سمود، اسی طریقے سے تمہیں یہ 3 قومیں ہوئی. تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ قرآن مجید میں بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یہ 4 ہو گئی. تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے. 5 ہو گئی. تمہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اس کے ساتھ بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے. اور موسیٰ کی قوم کو قصہ تمہارے کو کھول کے بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فرعون کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، بار بار پڑھ کے سناتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا افحکم الجاہلیت یبغون، تم ایسے حکموں کے پیچھے لگے ہو جن کو تم جانتے نہیں ہو، جاہل حکموں کے پیچھے، جہالت کے. ومن احسن من اللہ حکما، کون ہے اچھا اللہ سے حاکم؟ اللہ سے اچھا کون ہے آرڈر دینے والا؟ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. لقوم یوقنون. صدق اللہ العظیم.